بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم بات کریں گے اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں. اینٹی بائیوٹکس وہ دوائیاں ہیں جو بیکٹیریا کو مارنے یا کمزور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. میڈیکل میں یہ ان بیماریوں کے علاج کے لیے دی جاتی ہیں جو بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری کا علاج اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے نہیں کیا جاتا. یہ بہت طاقتور دوائیاں ہیں اور یہ زندگی بچانے والی دوائیاں ہیں، اس لیے کہ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بعض سوزش یا انفیکشن اتنے مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ انسانی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. بیکٹیریا جب ہمارے جسم میں بڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک خاص مقدار تک بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر بیماری کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. شروع میں جب بیماری کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ہمارے جسم کا ایک مدافعاتی نظام ہے جو اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور وہ بیکٹیریا کو مار دیتا ہے. اس مدافعاتی نظام میں خون کے سفید خلیے یا WBCs یا وائٹ بلڈ سیلز شامل ہیں جو نقصان دہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں. جی ہاں، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ سب بیکٹیریا نقصان دہ نہیں ہوتے. کچھ گڈ بیکٹیریا بھی ہیں جو ہمارے جسم میں ہوتے ہیں اور بہت مفید کام سر انجام دیتے ہیں، جیسے ہماری جلد پر بھی ہیں، ہماری انٹسٹائنس میں یا انتڑیوں میں، ہمارے حلق میں، منہ میں اور ناک میں. تو یہ بیکٹیریا بہت سارے مفید کام سر انجام دیتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا کی تعداد ہمارے جسم میں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا مدافعاتی نظام اس پر قابو نہیں پا سکتا اور بیکٹیریا خطرناک ہو جاتے ہیں. اس صورت میں اینٹی بائیوٹکس مفید ثابت ہوتی ہیں. زیادہ تر ملکوں میں اینٹی بائیوٹکس ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں ملتی، لیکن زخموں پر لگانے والی یا سوزش پر لگانے والی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر بھی اوور دا کاؤنٹر مل جاتی ہیں. اب ایسا کیوں ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نہیں ملتی؟ تو اس کی وجہ ہے اینٹی بائیوٹکس کی ریزسٹنس. ریزسٹنس کیا ہے؟ ریزسٹنس یہ ہے کہ ایک اینٹی بائیوٹک کو جب صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو بیکٹیریا کے اندر اس کے خلاف مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اور وہی دوا جو پہلے بیکٹیریا کو مار رہی تھی یا اس کو ختم کر رہی تھی اب وہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. اس کو ریزسٹنس کہتے ہیں. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ یا تو اینٹی بائیوٹک کے اوور یوز کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اوور یوز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بیماری میں اینٹی بائیوٹکس کو استعمال کیا جائے جہاں ان کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب انڈر یوز کی جائے اینٹی بائیوٹکس. انڈر یوز کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے ایک بیماری کے لیے اینٹی بائیوٹک لکھ کر دی 5 دن یا 7 دن یا جتنے بھی دن، لیکن جب علامات کم ہونا شروع ہو گئیں تو دوائی کو بند کر دیا گیا. اس صورت میں بیکٹیریا پوری طرح ختم نہیں ہوتے لیکن بیماری کی علامات ضرور کم ہو جاتی ہیں. تو جب دوائی بند کر دی جاتی ہے تو بیکٹیریا دوبارہ سے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی جو پہلے لے رہے تھے وہ ان بیکٹیریا کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اس لیے کہ بیکٹیریا نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے. یہ ایک کافی خطرناک صورتحال ہے اور اس وقت کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں کہ جو بہت عام اینٹی بائیوٹکس کو بالکل رسپونڈ نہیں کرتے. اور ان میں ایک بیکٹیریا کا نام ہے MRSA میتھسلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس اوریس، جو کہ بہت خطرناک بیکٹیریا ہے. اور اگر یہ کسی میں دریافت ہوتا ہے اور اگر ہسپتال میں ہے تو اس مریض کو الگ رکھا جاتا ہے اور پوری پریکاشنز لی جاتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بیکٹیریا دوسرے مریضوں تک منتقل نہ ہو سکے. اور اسی طرح جو ہیلتھ کیئر ورکرز اس مریض کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پوری پریکاشنز لینی ہوتی ہیں تاکہ وہ اس بیکٹیریا کو پھیلانے کا سبب نہ بن جائیں. اور یہ کیوں خطرناک ہے؟ اس لیے کہ عام اینٹی بائیوٹکس اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. دوسری قسم کا جو ریزسٹنٹ بیکٹیریا ہیں وہ ہے VRE یعنی وینکومائسن ریزسٹنٹ انٹیروکوکائی. یہ بھی اسی طرح کا بیکٹیریا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریا اینٹی بائیوٹکس کس طرح سے کام کرتی ہیں. یہ 2 طرح سے کام کرتی ہیں. ایک اینٹی بائیوٹکس وہ ہوتی ہیں جن کو بیکٹیریسائیڈل کہتے ہیں جو بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں، اور دوسری طرح کی اینٹی بائیوٹکس وہ ہوتی ہیں جن کو بیکٹیریوسٹیٹک کہتے ہیں جو بیکٹیریا کا بڑھنا روک دیتی ہیں. اور جیسا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اینٹی بائیوٹکس صرف بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی سوزش کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن وائرس سے پیدا ہونے والی بیماری میں اینٹی بائیوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے، یا فنگس کے ذریعے سے پیدا ہونے والی بیماری میں اینٹی بائیوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے. وائرس عام طور پر جو ہمارا سانس لینے کا نظام ہے اس کے اوپر والے حصے پہ حملہ کرتا ہے، جیسے نزلہ، زکام، فلو اور کھانسی. اور اس میں اگر ہم اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے ہیں
تو یہ ایک غلط پریکٹس ہے جس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عموماً اس طرح کے وائرس جو نزلہ، زکام، فلو اور کھانسی پیدا کرتے ہیں کچھ وقت گزار کر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان بیماریوں میں بھی ہم اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے رہیں گے تو بیکٹیریا کو اپنا ڈیفنس مضبوط کرنے کا موقع مل جائے گا، اور جب ہم اصلی بیماری کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال کریں گے تو وہ اس بیکٹیریا کے اوپر بالکل اثر انداز نہیں ہوگی، اور بیماری کے بڑھنے کا اور جان لیوا ہونے کا خطرہ کافی زیادہ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس سوزش کے علاج کے لیے نہیں بلکہ اس سے بچنے کے لیے دی جاتی ہیں، جن کو ہم پروفائلیکٹک اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کہتے ہیں۔ جیسے آپریشن سے پہلے کوئی بھی آپریشن ہو تو اس میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپریشن والی جگہ پر یا زخم والی جگہ پر سوزش ہو جائے، تو اس سے بچنے کے لیے آپریشن سے پہلے اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے۔ ہر اینٹی بائیوٹکس کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور جب اینٹی بائیوٹکس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس چیز کے درمیان توازن پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہے یا اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں، اور اس کے بعد اس اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ اینٹی بائیوٹک سے الرجک ہوتے ہیں، ان کو اس اینٹی بائیوٹک سے الرجی ہوتی ہے، اس صورت میں بھی اینٹی بائیوٹک کا استعمال ممنوع ہے، اور بہتر ہے کہ وہ اس کی جگہ پر کوئی دوسری محفوظ اینٹی بائیوٹک اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کریں۔ زیادہ تر اینٹی بائیوٹکس جب شروع کی جاتی ہیں تو وہ استعمال کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اپنا کام شروع کر دیتی ہیں اور بیماری کی علامات گھٹ جاتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اینٹی بائیوٹک کو مکمل پورے دنوں تک استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ اینٹی بائیوٹک درد کی دوائی نہیں ہے کہ کچھ دیر درد ختم ہو گیا تو ہم اس کو بند کر دیں۔ اینٹی بائیوٹک کا کورس مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں حمل کے دوران اینٹی بائیوٹکس کا استعمال، اس لیے کہ حمل یا پریگننسی ایک ایسی صورتحال ہے جو کافی خاص ہے، اور اس میں اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کی ہمیں کافی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ حمل کے دوران اینٹی بائیوٹکس کافی استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کا انتخاب بہت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ کچھ اینٹی بائیوٹکس حمل کے دوران استعمال کے لیے محفوظ ہیں لیکن کچھ اس کے لیے محفوظ نہیں ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کا محفوظ ہونا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی قسم کی اینٹی بائیوٹک استعمال کی جا رہی ہے، حمل کے دوران کس وقت یہ اینٹی بائیوٹک استعمال کی جا رہی ہے۔ بعض اوقات شروع کے 3 مہینے اور آخر کے 3 مہینے میں کچھ اینٹی بائیوٹکس محفوظ نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ ہے کہ کتنی مدت کے لیے اس اینٹی بائیوٹکس کو استعمال کرنا ہے، اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس اینٹی بائیوٹک کے استعمال کی وجہ سے حمل کے اوپر کس طرح کے جو ایفیکٹس ہیں وہ آئیں گے۔ مثال کے طور پر جو محفوظ اینٹی بائیوٹک سمجھی جاتی ہیں حمل کے دوران، اس میں پینسلینز شامل ہیں، جیسے اموکسیسلین ہے، امپیسلین ہے، اسی طرح سیفلوسپورینز ہیں، ایریتھرومائسین، کلینڈامائسین وغیرہ، یہ حمل کے دوران محفوظ سمجھی جاتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 100 میں سے 30 خواتین کو پریگننسی کے دوران اینٹی بائیوٹکس کا کم از کم ایک کورس استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمل کے دوران کچھ سوزش یا کچھ انفیکشن جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ بہت عام ہے۔ اس میں ایک تو پیشاب کی سوزش ہے، اور دوسری سوزش جو ہے وہ گروپ بی اسٹریپٹوکوکائی کا ہونا ہے، جس کو اسٹریپٹوکوکائی اگیلیکٹی بھی کہتے ہیں۔ پیشاب کی سوزش جو ہے وہ حمل کے تغیرات کی وجہ سے حمل کے دوران کافی عام ہے، اور اس کا علاج اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو ایک تو یہ وقت سے پہلے بچے کی پیدائش کا باعث بن سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر مثانے کی سوزش ہے تو وہ اگر علاج نہیں کیا جائے گا تو اوپر گردوں میں چلی جائے گی، اور گردوں سے پھر وہ خون میں چلی جائے گی جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو گروپ بی اسٹریپٹوکوکائی ہے یہ پیشاب کی سوزش بھی کر سکتا ہے، اور یہ پیدائش کے راستے کی سوزش بھی کر سکتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اس کی وجہ سے وقت سے پہلے پیدائش بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت میں اگر یہ بچے تک منتقل ہو جاتا ہے جس کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں پیدائش کے عمل کے دوران، تو یہ بچے میں بہت جان لیوا قسم کے انفیکشن پیدا کر سکتا ہے، جن میں سے ایک کو میننجائٹس کہتے ہیں جو دماغ کی جھلی کی سوزش ہے، اسی طرح سے نمونیا ہے، اور انتڑیوں کا انفیکشن ہے جس کو نیکروٹائزنگ انٹیروکولائٹس کہتے ہیں، اور خون کی سوزش بھی یہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر تو جی بی ایس حاملہ خاتون میں پیشاب کی سوزش کا باعث ہے تو اس کو اسی وقت فوراً علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوبارہ اس وقت ضرورت ہوگی جب پیدائش کا عمل شروع ہوگا۔ لیکن اگر جی بی ایس صرف پیدائش کے راستے میں موجود ہے تو اس وقت اس کو ضرورت نہیں ہے علاج کی، لیکن جب پیدائش کا عمل ہوگا تو اس سے پہلے
ضرور اینٹی بائیوٹکس دی جائیں گی، اور وہ اینٹی بائیوٹکس عموماً خون کی نالی کے ذریعے سے دی جاتی ہیں، یعنی آئی وی اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں، اور ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیدائش کے عمل میں آدھا گھنٹہ بھی باقی ہے تو بھی آئی وی اینٹی بائیوٹک ضرور دے دیں، اس صورت میں بھی یہ بچے کو محفوظ کر سکتی ہے۔ اب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حمل کے دوران اینٹی بائیوٹکس اتنی محفوظ نہیں خیال کی جاتی، لیکن پھر بھی ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علاج نہیں کیا جائے گا سوزش کا جو بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہے، اس وجہ سے اس چیز کو توازن میں لے کر اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں کہ تاکہ وہ ماں اور بچے کے لیے خطرناک ثابت نہ ہوں۔ حمل کے دوران استعمال ہونے والی اینٹی بائیوٹکس کو 5 گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں جو گروپ اے ہے اس میں وہ اینٹی بائیوٹکس آتی ہیں جو محفوظ سمجھی جاتی ہیں اور اب تک ان کے انسانی فیٹس کے اوپر یا ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اوپر کوئی بھی مضر اثرات نہیں ہے۔ جانوروں میں جو اسٹڈیز ہوئی ہیں ان میں بھی، اور جتنا انسانوں میں اسٹڈیز ہوئی ہیں ان میں بھی ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ سامنے نہیں آیا۔ اس میں پینسلینز ہیں جیسے بھی بات ہو رہی تھی، اور اسی طرح جو گروپ بی ہے اس میں بھی وہ اینٹی بائیوٹکس ہیں جن کے ابھی تک کوئی مضر اثرات انسانوں میں سامنے نہیں آئے، اور لیکن ان کے بارے میں انسانوں کے اندر کوئی اسٹڈیز موجود نہیں ہیں، لیکن جانوروں میں جو اسٹڈیز کی گئی ہیں اس میں بھی کوئی مضر اثرات سامنے نہیں آئے۔ گروپ سی میں وہ اینٹی بائیوٹکس آتی ہیں جن کو جب جانوروں کے اوپر اسٹڈی کیا گیا تو ان میں کچھ مضر اثرات پائے گئے، لیکن انسانوں کے اوپر ان کی اسٹڈیز موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ اینٹی بائیوٹکس اس لیے دی جاتی ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی وجہ سے فائدے زیادہ ہیں اور نقصان کم ہیں۔ اسی طرح پھر گروپ ڈی ہے، اس میں وہ اینٹی بائیوٹکس ہیں جن کی جو انسانوں میں اسٹڈیز تھی، انسانوں میں تو اسٹڈیز نہیں ہیں ان کے اوپر، لیکن جو جانوروں میں اسٹڈیز ہیں ان میں واضح طور پر مضر اثرات پائے گئے، اور جو انسانوں میں ان کا استعمال ہے اس میں بھی مضر اثرات پائے گئے۔ اس میں لیکن چونکہ ان اینٹی بائیوٹکس کے اور ان دوائیوں کے فائدے زیادہ ہیں، اس وجہ سے یہ دوائیاں جو ہیں وہ حمل کے دوران بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر آخری گروپ وہ آتا ہے گروپ ایکس، کہ جس میں جانوروں کے اوپر اسٹڈیز میں بھی بہت زیادہ مضر اثرات ہیں اور انسانوں میں بھی ان کے استعمال کی وجہ سے ایسے نقصانات ہیں جن کا نتیجہ بچے کی موت کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس لیے ان دوائیوں کا استعمال حمل کے دوران ممنوع ہے۔ اس میں اینٹی بائیوٹکس جو ہیں ان میں جیسے وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری دوائیاں بھی ہیں، اور ان دوائیوں کو بھی انہی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان کا استعمال جو ہے وہ حمل کے دوران ممنوع ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک تعارف تھا اینٹی بائیوٹکس کا۔ تو اس لیے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ صرف بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا علاج کرتی ہیں، اور اس کے لیے ان کا استعمال ضروری ہے۔ ان کو کم یا زیادہ مدت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور ان کو بغیر وجہ کے بھی استعمال نہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔